تو کروڑوں پاک ذات کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے اپنی نعمتوں سے نوازا اور آج پھر آپ کے سامنے بیٹھا ہوں۔ یہ آپ کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ جس طرح آپ نے خلوص کے ساتھ دعائیں کی، میں آپ لوگوں کا، دوستوں کا بہت مشکور ہوں۔ اور آج خصوصی دعا کرنی ہے جناب عبدالرؤف بٹی صاحب، ان کی ہمشیرہ کا چند روز پہلے انتقال ہوا۔ آج ان کے لیے خصوصی دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا کرے۔ اور کل ہی میرا ہے شاید بٹی صاحب پاکستان بھی جا رہے ہیں۔ ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ جو ان کو دکھ ہے ہم مانتے ہیں وہ ہمیں تو نہیں ہو سکتا، لیکن ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے جتنے بھی اہل خانہ ہیں اللہ رب العزت ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہماری بہن کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور آج خصوصی دعا کرنی ہے جناب الطاف گوندل صاحب کی بھتیجی، بہت ہی سیریس ہے، تقریباً 10-12 سال کی ہے۔ تو انہوں نے ٹیلی فون کیا تھا کہ اس کے لیے خصوصی دعا کریں، سیریس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کامل عطا فرمائے۔ جس بیماری میں وہ مبتلا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیماری سے ان کو نجات عطا فرمائے۔ اور بھی کافی دوست ہیں جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا۔ جی اپنے جناب اسحاق صاحب کے عزیز کوئی دنیا سے وہ بھی چلے گئے ہیں، ان کے لیے بھی کسی سے دعا کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں بہت مشکور ہوں ساتھیوں کا جنہوں نے میرے بعد میں، الحمدللہ یہ میرا کام تو نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کا کام ہے، لیکن جن دوستوں نے یہ ڈیوٹی نبھائی میں ان کا بہت مشکور ہوں کہ اپنے بہت ہی انہوں نے ذمہ داری سے الحمدللہ یہ کام انجام دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند عطا فرمائے اور اس کا اجر عظیم عطا فرمائے۔ تو مائک میں جناب عبدالرؤف بٹی صاحب کے حوالے کرتا ہوں۔ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ اللہ اللہ ماشاء اللہ بٹی صاحب سبحان اللہ۔ ان اللہ مع الصابرین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات، اللہ اللہ اللہ۔ في سبيل الله أموات بل أحياء
مصیبت قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون سبحان اللہ صدق الله العظيم جزاک اللہ قرآن حکیم برہان رشید کی آیات بینات سے آج کی اس بزم کا آغاز ہو چکا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کرنے کے لیے محترم جناب فیصل نقشبندی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام کا ذکر کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے بندے تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کرتا ہوں۔ بے شک بے شک تو ہم بھی مل کر اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گی، بے شک ہم پہ لطف و کرم کرے گی، ہم پہ مہربانی کرے گی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ محبت سے ذوق سے میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ حق لا لا
تاریخ ہو چکی اور 7ویں شاید شروع ہو گئی. آج مغرب کے بعد 7ویں محرم شروع ہو چکی اور آپ تمام کو علم ہے کہ اس مہینے میں نواسۂ رسول امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شخصیت ہے وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے. نواسۂ رسول نے اسلامی تاریخ میں بلکہ دنیا کی تاریخ میں جو شہادتیں پیش کی کربلا کے میدان میں اور جس انداز میں پیش کی وہ شاید ہی دنیا کی تاریخ میں اتنا دردناک واقعہ رونما ہوا ہو. جس واقعہ کے بعد وہاں پہ جتنے اس زمین پر جتنے خون کے قطرے بہے ایک ایک قطرے کے بدلے کئی کئی ندیاں آنسوؤں کی بہ چکی ہیں آج تک. اور یہ واقعہ وہ واقعہ ہے کہ جس نے اسلام کو بلند کر دیا, جس نے اسلام کو بلند کر دیا. اور شاعر نے لکھا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. اور امام علی مقام نے وہ کر دکھایا. آج اگر اسلام اس صورت میں اصل رنگ و روپ میں ہمارے درمیان ہے تو یہ امام علی مقام کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے. انشاءاللہ آج امام علی کی بارگاہ میں ہم ہدیہ عقیدت پیش کریں گے اور ثناءخوانی و منقبت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے میں دعوت دوں گا محترم جناب ناصر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں. صلی اللہ سکتا
بچائیے عشق میں کیا لوٹائیے آل نبی لکھ دیا سارا نصاب پر آل نبی لکھ دیا سارا نصاب پر جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے جتنے سوال عشق نے آل رسول سے کیے ایک کے بعد لکھ دیے سارے جواب ریت پر ایک کے بعد لکھ دیے سارے جواب ریت پر پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں پیاسا حسین کو کہوں اتنا تو بے ادب نہیں لمس لبے حسین کو ترسائے آریت پر لمس لبے حسین کو ترسائے آریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے آل نبی کا کام تھا آل نبی کر گئے کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر کوئی نہ لکھ سکا ایسی کتاب ریت پر آیا نہ ہوگا اس طرح حسن و شباب ریت پر گلشن فاطمہ کے تھے سارے گلاب ریت پر واہ جی واہ، ماشاء اللہ کیا اے کربلا کی خاک تو اس احسان کو نہ بھول تجھ پہ تڑپی ہے لاش جگر گوشائے تو اور تیروں کے مسلح پہ سجدہ شکرانہ تیروں کے مسلح پہ سجدہ شکرانہ
حسین نے بتلایا اسلام پہ مر جانا۔ یہ امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں یہ ہمیں سبق دیا کہ اے لوگوں، اگر کوئی اسلام کے اوپر ایسا وقت آ جائے کہ آپ کو 6 ماہ کا علی اصغر کی طرح معصوم بچے کو قربان کرنا پڑے تو دریغ نہ کیا جائے۔ جوانی سے لبریز امام علی اکبر کو قربان کرنا پڑے تو پھر بھی دریغ نہ کیا جائے۔ اسلام کے جھنڈے کو نیچے نہ ہونے دیا جائے، اسلام کو بلند کیا جائے، کیونکہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ محترم جناب محمد اسحاق صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں تو پنجے تن کا غلام ہوں، میں غلام ابن غلام ہوں، میں غلام ابن غلام کا
का गुलाम हूँ। माशाअल्लाह। बाकी हर एक शय, बाकी हर एक शय नक्शे ख्याली सारे नबी तेरे दर के सवाले। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। रात निकाली सारे नबी तेरे दर के सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। तैबा के वाली सवाली। शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना, शाहे मदीना। ये थे नौजवान सराहान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी मोहब्बत के साथ करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। मुहतरम जनाब कारी सुहेब अहमद साहब से मैं मुल्तमस हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और बारगाह रिसालत में अपनी हाज़िरी पेश करें। हर वक्त तसव्वुर में मदीने
کی گلی ہے بدری ہے نواری الوطنی ہے بدری ہے نواری الوطنی ہے وہ شمع حرم جسے سے منور ہے مدینہ وہ شمع حرم جسے اس شہر میں بک جاتے ہیں خود کے خریدار اس شہر میں بک جاتے ہیں خود شہر نبی ہے مصر کا بازار نہیں شہر نبی ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے نظروں کو جھکائے ہوئے خاموش گزر جا نظروں کو جھکائے
چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے میرا بہت چھوٹا ہے اور بات بڑی ہے ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہے اب در بدری ہے نہ غریب الوطنی ماشاءاللہ دوستو اللہ نے ایسی موہنی صورت بنائی حسین کی، اللہ نے ایسی موہنی صورت بنائی حسین کی، اور ایمان کا جز ہے تو محبت حسین کی۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور اے لوگوں سر دے دیا راہ حق پہ مگر نہ کی بیعت یزید کی، جان دے کر بھی دین حق بچانا یہ تھی سیرت حسین کی۔ سبحان اللہ جان حق دے کر دین حق کو بچانا یہ تھی سیرت حسین کی۔ اور اے لوگوں یہ صرف تنہا مثال ہے، نیزے پہ کیا عجب تھی تلاوت حسین کی، نیزے پہ کیا عجب تھی تلاوت حسین کی، اور لیتا ہے کون نام آج یزید پلید کا، قائم ہے تا ابد تو امامت حسین کی۔ اس لیے کسی نے کہا کہ شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد ندار دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ اس بزم کے اگلے سراہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم محترم جناب محمد فیصل حسن علی صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت میں اپنی حاضری پیش کریں۔ کربلا کو کربلا کے شہنشاہ پر ناز ہے، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، یوں تو لاکھوں مخلوق نے سجدے کیے، یوں تو لاکھوں سجدے مخلوق نے مگر حسین نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، صلی اللہ علیہ بوقت شام
شام حسین زخمی تھے تمام حسین زخمی تھے تمام حسین اللہ ذرا سوچو وہ کون تھے وہ کیا تھے ذرا سوچو وہ کون تھے وہ کیا تھے جن نے رکھا تھا ان کا نام حسین جن نے رکھا تھا ان کا نام حسین اللہ کہا جاتا تھا آپ کی خاطر اللہ کہا جاتا تھا آپ کی خاطر کیا جاتا تھا آپ کی خاطر لمبے سجدے کا اہتمام حسین لمبے سجدے کا اہتمام حسین اللہ 10 محرم کا دن نہیں ہوتا 10 محرم کا دن نہیں ہوتا شام ہوتی ہے صرف شام حسین شام ہوتی ہے صرف شام حسین بہت ہی خوبصورت شعر ہے اللہ عطا پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجئے اللہ اللہ پیاس کہتی تھی مجھ کو پی لیجئے صبر کہتا تھا خود کو تھا حسین صبر کہتا
خود کو تھا حسین آ رہا ہے جواب تیرا سے آ رہا ہے جواب تیرا سے کر رہا سلام حسین کر رہا ہوں تمہیں سلام حسین ماجد بینوا کی جانب سے ماجد بینوا کی جانب سے کہیے ناصب سلام حسین کہیے ناصب سلام حسین 10 محرم بوقت شام حسین زخم تھے تمام حسین دوستو ساتھیو، جتنے بھی ہمارے ساتھی آج کی اس بزم میں شریک ہوئے اور تمام سناہان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو اس بزم کی زینت بنے، میں آپ تمام کو دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور خاص کر محترم جناب محمد شفیق نقشبندی صاحب جو پاکستان تشریف لے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ خیر و عافیت کے ساتھ واپس کویت آ گئے ہیں۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، تمام محفل کی طرف سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور آج پہلی مرتبہ میں نے ان کے بارے میں بتا رہا ہوں۔ پہلے ان کے لیے دعا کی جاتی کہ بیمار ہیں، دعا کریں سب کہ اللہ پاک ان کو صحت تو تندرستی دے، لیکن جو اصل بیماری تھی میں نے مائک پہ کبھی نہیں بتائی تھی۔ ان کو وہاں پاکستان میں جانے کے بعد فالج کا اٹیک ہوا، اور اللہ پاک نے آپ تمام ساتھیوں کی دعاؤں کا اتنا اثر ہوا کہ اللہ پاک کی رحمت کو جوش آ گیا۔ شاید کسی کے کیا ہوا آمین کے صدقے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت اور تندرستی کے ساتھ واپس ہوئے اس بزم میں آ اٹھایا، اور یقیناً ہمیں اتنی خوشی ہوئی ہے کہ جو بتا نہیں سکتے، اور کوئی یہ ججمنٹ کر سکتا ہے کہ ان کو اتنی بڑی بیماری نے گھیرا تھا۔ دوستو، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ اور اس طرح کی محفلوں میں آمین کہنے کا نتیجہ ہے۔ یقین کریں کہ اتنی جلدی صحت یاب ہو جانا اس بیماری سے، یہ ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ اللہ پاک ان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ تو ماشاءاللہ آج جب پھر اسی طرح انہوں نے ختم خواجگان پڑھا تو دل باغ باغ ہو گیا۔ ہم جتنا مرضی جتنی خوبصورت انداز میں کرنے کی کوشش کریں، لیکن ان کا اپنا ایک انوکھا انداز ہے، وہ کئی سالوں سے ہم سنتے آ رہے ہیں، تو دلوں میں نقش ہو گیا ہے۔ تو میں چاہوں گا مائک ان کے حوالے کروں گا کہ کچھ کلمات یہ بھی ہمیں
ہمیں کچھ کلمات بتائیں یہ بھی محمد فاروق فارسی صاحب سلام علیک یا رسول اللہ سلام علیک یا حبیب اللہ حسنین فاطمہ علی شیر خدا سب کی نسبت ملی جب مصطفیٰ ملے جنت بھی کوئی دے کے مانگے تو میں نہ دوں خاک در رسول اگر با خدا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ کرتے ہیں کیسے ذکر خدایا تو کرو کیسے کرتے ہیں کیسے ذکر خدایا تو کرو کرتے ہیں کیسے ذکر خدا یا تو کرو تاریخ کربلا کو ذرا یاد تو کرو تاریخ کربلا کو ذرا یاد تو کرو وہ دوپہر کی دھوپ وہ میدان کربلا وہ دوپہر کی دھوپ وہ میدان کربلا گرمی سے تپ رہا تھا بیابان کربلا چلتے ہوئے وہ تیر برستا ہوا لہو چلتے ہوئے وہ تیر برستا ہوا لہو اپنے ہی خون سے شہن کیا غسل اور وضو چلتے ہوئے وہ تیر برستا ہوا لہو اپنے ہی خون سے شہن کیا غسل اور وضو تیروں پہ تیر کھاتے رہے شاہ کربلا تیروں پہ تیر کھاتے رہے شاہ کربلا لیکن نماز پھر بھی نہ کی آپ نے قضا تیروں پہ تیر کھاتے رہے شاہ کربلا لیکن نماز پھر بھی نہ کی آپ نے قضا سجدہ جہاں میں آج تک ایسا ہوا نہیں سر کٹ گیا حسین کا
لیکن جھکا نہیں، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، صدیوں سے سر پہ خاک اڑاتی ہے کائنات، گونجے گا حشر تک یہ ترانہ حسین کا، بے شک اس شان سے وفا ہوا وعدہ حسین کا، اس شان سے وفا ہوا وعدہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا، اب تک زمین پہ قرض ہے سجدہ حسین کا۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک نہیں ان پر
सीरा साहिर तो पुराना है, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब मोहम्मद तनवीर फाजिल साहब हमारे दरमियान तशरीफ फरमा है। माइक उनके हवाले करता हूँ। तशरीफ लाते हैं मोहम्मद तनवीर फाजिल साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीज़ान गिरामी कदर, आज की महफिल में जिगर गोशाए बंदूर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औसाफ बयान किए जा रहे हैं, मनक़बत पेश की जा रही है, तो मैं भी बहज़ूर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मनक़बत पेश करने की शहादत हासिल करूँगा। और मनक़बत पेश करने से पहले बात ये कहना चाहता हूँ, उहिब्बुस्सालिहीन व लस्त मिनहुम। मुझे अल्लाह के पाक लोगों से मोहब्बत तो है, मैं अल्लाह के सालिहीन से मोहब्बत रखता हूँ। सुभान अल्लाह। बहुत बुलंद मुकाम है इमाम हुसैन रज़ी बेशक 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 बेशक। उहिब्बुस्सालिहीन व लस्त मिनहुम लअल्लल्लाहु यर्ज़ुक़नी सलाह। मैं खुद तो साले नहीं हूँ, मैं खुद तो इतना पाकबाज नहीं, मगर अल्लाह के पाक लोगों से, अल्लाह के बरगज़ीदा बंदों से मैं मोहब्बत रखता हूँ, मोहब्बत करता हूँ, मेरे दिल में उनकी चाहत है और इस उम्मीद पे उनके गीत गाता हूँ, उन पे मोहब्बत निछावर करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो रज़ाक बेशक बेशक खैरुर राज़िकीन है। बेशक हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत कभी जोश में आए, और अल्लाह की रहमत को जब मैं उसके नेक बंदों का, बरगुज़ीदा बंदों का जिक्र कर रहा हूँ, अल्लाह की रहमत को मुझ पे प्यार आ जाए, मुझे जो सालिहीन में से कर दूँ। इसलिए मैं उसके नेक बंदों का, उसके बरगुज़ीदा बंदों का मैं जिक्र करता हूँ। सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की तरफ रवाना होने लगे और घोड़े पे बैठ गए, घोड़े को चलाते थे तो घोड़ा चलता नहीं था, बहुत कोशिश की, और नागहां जब निगाह घोड़े के कदमों की तरफ गई तो आपकी 3-4 साल बेटी सकीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने घोड़े की टांग को थाम रखा था और घोड़े को करबला की तरफ रवाना होने नहीं दे रही। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घोड़े से नीचे उतरे, आपने अपनी बेटी को बाजुओं में लिया, फरमाने लगे, बेटा मैंने जब अल्लाह से आपको मांगा था तो मैंने अल्लाह से दुआ की थी, मौला मुझे ऐसी बेटी अता कर
کہ جو میرے بنا نہ رہ سکتی ہو میں اس کے بنا نہ۔ بیٹا میں نے اللہ سے دعا مانگ کے آپ کو لیا تھا، بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر، بیٹیوں کے لیے بھی ہاتھ اٹھاؤ منظر، صرف اللہ سے بیٹا نہیں مانگا کرتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے بیٹا میں اللہ سے یہ کہہ کر آپ کو لیا تھا، میں نے اللہ سے کہ مولا مجھے وہ بیٹی عطا کر جو میرے بغیر نہ رہ سکتی ہو، میں اس کے بغیر نہ، اس کے دل میں میری چاہت اور محبت ہو اور میرے دل میں اس کی چاہت اور محبت ہو، سبحان اللہ، وہ میرے بغیر سو نہ پاتی ہو، میں اس کے بغیر نہ سو پاؤں۔ سبحان اللہ، بیٹا اللہ نے کیا بات، میری بات سن لی ہے، آپ کو اللہ نے مجھے عطا کیا، میں نے اللہ سے یہ آرزو کی تھی مولا ایسی بیٹی مجھے عطا کر جس سے مجھے اتنی محبت ہو، پھر تیرا دین مجھے بلائے اور پھر تیری پکار مجھے بلائے تو میں اس بیٹی کو چھوڑ کر تیرے راستے میں۔ بیٹا آج وہ وقت آ گیا ہے، اللہ کا دین، میرے نانا کا دین مجھے پکار رہا ہے، مجھے جانا ہے۔ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد گرامی کے حضور عرض کرتی ہے بابا آپ اللہ کے دین کے لیے جائیں، میں آپ کے بنا بھی سو لوں گی۔ فرمایا بیٹا میرے بنا آپ کیسے سوئیں گی، ذرا بابا کو سو کے دکھاؤ۔ حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پہ سوئیں، اللہ نے آپ پہ نیند مسلط کی، وہ سو گئیں تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ان کی شہادت ہو چکی تب سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند جاتی، تب نیند سے بیدار ہوئی۔ دوستو ہمارے سامنے امام حسین علیہ السلام کا ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا۔ اسلام کے دامن میں اور اس کے سوا کیا ہے؟ ایک سجدہ شبیری، ایک ضرب سجدہ ہی تو ہے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے، آرزو کرنی چاہیے۔ ہم اس مقام تک تو نہیں جا سکتے مگر دل میں خواہش رکھنی چاہیے کہ جو قدم انہوں نے اٹھائے اور وقت کی شاراب پر ان کے قدموں نے جو نشان چھوڑے ہم ان پر چل کر اپنی منزلوں کو پائیں۔ مجھے اس لوہار کا واقعہ بہت یاد آتا ہے کہ عبداللہ بن مبارک کے ہمسائے میں رہا کرتا تھا، جب فوت ہو گیا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ اس لوہار کا مرتبہ اور عبداللہ بن مبارک کا مرتبہ جنت میں ایک ساتھ ہے۔ دل میں خیال آیا اس کی گھر والی سے جا کے پوچھتا ہوں کہ یہ کون سا عمل کرتا تھا کہ جس کی وجہ سے جنت میں اس کو عبداللہ بن مبارک جتنا رتبہ اللہ نے عطا کر دیا ہے۔ اس کی گھر والی کے پاس آیا، پوچھا میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تیرا خاوند کون سا ایسا حسین عمل کرتا تھا جس کا اللہ رب العزت نے یہ بدل دیا ہے؟ اس نے کہا اور تو کچھ یاد نہیں، بس دو اعمال اس کے مجھے یاد ہیں کہ جب لوہے کا کام کر رہا ہوتا تھا، لوہا کوٹ رہا ہوتا تھا اور تھوڑا اوپر اٹھاتا تھا اور اذان کی آواز آ جاتی تھی، اس کا تھوڑا لوہے پہ نہیں آتا تھا، وہیں سے نیچے رکھ دیتا تھا، اللہ کہتا تھا اللہ کی پکار آ گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک عمل اس کا مجھے یہ یاد ہے، اور دوسرا جب رات کو تھک کر چور ہو کر سوتا تھا
اپنے بچوں کے درمیان سویا ہوا ہوتا تھا تو تھکاوٹ کی وجہ سے جب کبھی کروٹ لیتا تھا اس کے منہ سے آواز آتی تھی، مولا اگر آج میں تھکا ہوا نہ ہوتا تو آج رات اتنی ہی عبادت کرتا جتنا عبداللہ ابن مبارک. کیا بات. بس یہ دو باتیں تھیں کہ جس کی وہ آرزو کیا کرتا تھا، خواہش کیا کرتا تھا. ہمیں آرزو اور خواہش کرنی چاہیے. بے شک. یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جیے. یہ بھی کیا کم ہے کہ ہم تیری تمنا میں جیے. لطف منزل نہ سہی خواہش منزل. بہت بڑا پہاڑ تھا ریت کا اور چونٹی ایک ایک ذرے کو اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ رہی تھی. کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی میرے محبوب نے کہا ہے کہ وصال کی ایک صورت ہے، اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کے دوسری جگہ اس جگہ پہ منتقل کرو. سو میں اس کے حکم کے تکمیل میں اس پہاڑ کو یہاں سے اٹھا کر وہاں پہ منتقل کرو. پوچھنے والے نے کہا یہ تیرے بس کی بات نہیں ہے، پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے منتقل کرو؟ اس نے کہا میں بھی جانتی ہوں، میں اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل نہیں کر سکتی. مطمئن اس پہ ہوں کہ ساری زندگی محبوب کے حکم کی تعمیل میں اس کے وصال کی امید، اس کے حکم کی تعمیل میں زندگی بتا جاؤں. خواہش منزل ہی صحیح، منزل کی خواہش ہی صحیح. ہم اس مقام کو نہیں پا سکتے، آرزو کر سکتے. ہو سکتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کو ہماری یہی بات پسند آ جائے. کوشش کرنی چاہیے ان کے نقش قدم پہ چلنے کی اور ان کے بتائے ہوئے نمونے کو اپنانے کی. اللہ رب العزت کی ذات ہم سب کو ان کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی صلی اللہ کہاں سے لاؤں میں سی زباں امام حسین. تیری صفات کرے جو بیاں امام تیری صفات کرے جو بیاں امام حسین. کہاں سے لاؤں تیری ثنا تو رقم ہے کتاب سنت میں. تیری ثنا تو رقم ہے کتاب سنت میں. بڑی ہے شان تیری بے گم
امام حسین بڑی ہے شان تیری بے گمان امام حسین کہاں سے لاؤں تجھی سے ہوتا ہے عرفان مصطفیٰ حاصل تجھی سے ہوتا ہے عرفان مصطفیٰ حاصل تجھی سے ملتا ہے حق کا نشان امام حسین تجھی سے ملتا ہے حق کا نشان امام حسین کہاں سے لاؤں تیرے غلام کو تیرے طفیل محشر میں تیرے غلام کو تیرے طفیل محشر میں بڑا یقین ہے بڑا یقین ہے ملے گی امام حسین بڑا یقین ہے ملے گی امام حسین کہاں سے لاؤں میں سی زبان امام حسین تیری صفات کرے جو بیان امام حسین کہاں سے لاؤں یہ آرزو ہے ریاض حزین کی شام و سحر یہ آرزو ہے ریاض حزین کی شام و سحر کہ تیرے طریقے پہ دے دوں میں جائیں امام حسین کہ تیرے طریقے پہ دے دوں میں جائیں امام حسین کہاں سے لاؤں او مکھن پکوڑا یارو ڈاڈا اوکھا کمے بچڑے دے کے یار مناؤنا تے سخی حسین
رقم میں بچڑے دے کے یار مناؤنا ایتے سخی حسین دا کم دان سماعت فرمائیے کل بروز جمعہ بعد نماز مغرب محترم جناب مقصود احمد صاحب کے گھر ایک عظیم الشان محفل کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ذکر اہل بیت بھی ہوگا. امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں منقبت بھی پیش کی جائے گی. تمام ساتھیوں سے ملتمس ہوں کہ وہاں ضرور تشریف لائیں اور محفل کی رونق کو دوبالا کریں. اور مجھے بھی آپ کل دعا میں یاد رکھنا. گزشتہ دنوں میری ہمشیرہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور کل میں پاکستان بھی جا رہا ہوں. تو تمام ساتھیوں سے دعا کے لیے گزارش ہے کہ میرے لیے دعا کرنا کہ اللہ پاک ہم سب کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرحومہ کو جنت الفردوس میں عطا فرمائے. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. اے نقش بند عالم نقش مناب بند نقش چناب بند کے گویند نقش بند. اے خدا کر کرم اپنی کبریائی کے لیے اور رسول پاک کی خیر الورائی کے لیے بخش دے سب کی خطائیں انبیاء کے واسطے. آج گانے نقش بندہ با خدا کے واسطے. وہ نہیں ہم لائے کے دربار اے رب غفور ان بزرگوں کا وسیلہ لائے ہیں تیرے حضور. حضرت صدیق اکبر یار غار مصطفیٰ حضرت سلمان فارس عاشق شاہ خدا حضرت قاسم و حضرت جعفر صادق امام با یزید برگزیدہ ابو حسن شاہ ابو علی فار احمدی اور یوسف امدانی عبد الخالق الزوانی عارف باغری آ جائے محمود فنا شاہ عزیزہ با کمال حضرت بابا سماسی حضرت میر کلال آفتاب نقش بندہ شاہ بہاؤدین سخی حضرت خواجہ علاؤدین اتار ولی شاہ یعقوب و عبید اللہ احرار زمان شاہ زاہد اور درویش محمد والا شاہ خواجہ مکنگی حضرت باقی باللہ باخبر قطب سرہندی مجدد الفسانی نام بر خواجہ معصوم حضرت حجت اللہ باصفا شاہ زبیر و خواجہ اشرف محمد پارسا شاہ جمال اللہ اور عیسیٰ محمد اولیاء خواجہ فیض اللہ اور نور محمد با وفا کر کرم با فقیر محمد صاحب جنت نشان نور جن کا میرے مرشد کی جبین میں تھایا وہ سخی ابن سخی وہ صاحب لطف امین ہادی دارین حضرت حافظ عبدالکریم رحم فرماز تو پھیلے ہادی دین مبین صاحب نور بصیرت خواجہ نواب الدین جن کا سینہ دولت توحید کا گنجینہ ہے قلب صافی ان کا حسن طور کا آئینہ ہے جن کی پیشانی کتاب اللہ کی تفسیر ہے جن کی آئینہ خودی میں گرمی شبیر ہے آج دنیا بھر کے ولیوں میں نہیں ان کا جواب ہے زری ضربت ثانی اولیاء ان کا خطاب از تو پہلے حضرت معصوم سن لے التجا منزل مقصود تک ہم کو پہنچا دے چہرہ انور جو دیکھو نور کی تفسیر ہے ہر طرف بکھرا اجالا حسن کی تطہیر ہے خوب جانے وہ شریعت اور طریقت کے رموز رات دن ہوتا ہے اسرار حقیقت کا ظہور ان کے صدقے میں ہو آجز دو جہاں میں سرگرو برقرار ان کی رہے دنیا و دین آمین جان ہو میری تصدق کیسا پیارا نام ہے
ہر طرف دنیا میں جاری ان کا فیض عام ہے خواجگان نقشبندہ کی محبت کرتا حشر کے دن بھی خدا بندہ انہی کے ساتھ آمین الہی سب دعائیں لطف سے مقبول ہوں آمین جب چلے دنیا سے تیری یاد میں مشغول آمین قلوبنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلی علیہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم اے رب کریم غفور مالک کائنات آپ کے فضل کرم سے دی ہوئی توفیق سے آپ کے اسم پاک کا جو ذکر کیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھا اے رب کریم قرآن پاک کی آیات پڑھی مولا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما اے رب کریم اس میں کوئی غلطی کجی کمی کوتاہی مولا اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ مولا معاف فرما اے رب کریم اس ذکر کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول شرف عطا فرما رب کریم قبولیت کا اس کا ثواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیۃً تحفۃ برکن عاجزانہ مسکین آقا شان نشان پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سیدنا بابا آدم علیہ الصلوۃ والسلام تو لے کے ہندی کٹ تک جو بھی مومنین والمومنات مسلمین مسلمات انبیاء نبی رسول صدیقین صالحین شہداء مرسلین تابعین تبع تابعین غوث کتب اولیاء کرام اللہ پاک سب کی روح پاک پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رب کریم سب کے درجات بلند عطا فرما سب کے حسب حال پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما سلسلہ نقشبندیہ قادریہ ویسیہ غوثیہ چشتیہ نظامیہ سرودیہ اے اللہ پاک سب بزرگان دین کی روح پاک پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما رب کریم سب کے درجات بلند عطا فرما اے رب کریم شہداء کربلا کی مولائے روح پاک پیش کرتے ہیں مولا قبول و منظور فرما اے رب کریم کے درجات بلند عطا فرما اے رب کریم جتنے بھی ساتھی یہاں بیٹھے ان کے جو بھی عزیز و قارب اس دنیا فانی سے پردہ کر چکے ہیں پروردگار عالم جو کچھ بھی پڑھا مولا سب کے نام اعمال میں درج فرما دے مولا سب کے درجات بلند عطا فرما دے سب کی قبروں کو بقائے نور بنا دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا شفاعت عطا فرما دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مولا شفاعت عطا فرما دے اے رب کریم اپنا خاص فضل کرم عطا فرما مولا کریم اپنا خاص فضل کرم عطا فرما جو بیمار ہیں مولا ان کو شفاء کلی عطا فرما اے رب کریم جو بیمار ہیں ان کو شفاء کلی عطا فرما جسمانی اور روحانی ہر بیماری سے نجات عطا فرما جو کسی مشکل میں مولا مبتلا ہیں اے رب کریم ان کی مشکلوں کو آسانی میں بدل دے اے رب کریم سب کے گھروں میں خیر و عافیت پیدا فرما سب کی اولادوں کو نیک و صالحہ بنا دے اے رب کریم سب پر اپنا خاص فضل کرم عطا فرما جتنے بھی ساتھی ہیں مولا کریم سب کا آنا بیٹھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ حبیبہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.